الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سے دوسرے پارے کے آغاز سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں امت مسلمہ کی غرض تاسیس بیان کی گئی ہے۔ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں کیوں بنایا ہے؟ ایک تو بطور انسان اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، پھر اس کا ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ مسلمان ہونا یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے، لیکن جتنی بڑی مہربانی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا شکر درکار ہوتا ہے۔ آپ کسی کو 10 روپے دیتے ہیں تو آج 10 روپے کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، تو آپ اس سے کوئی زیادہ شکریہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن کسی کو آپ اپنی جیب سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے 10,000 روپے اس کی امداد کرتے ہیں، تو اگرچہ آپ نے اپنی جیب سے نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہی شوڈ بی ویری گریٹفل۔ لیکن ہمارا خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، نعمتوں پر نعمتیں ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری نوع انسانی کا امام بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے پاس ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جس کو بھی سیدھا راستہ پوچھنا ہے، منزل تک جانے کے لیے گائیڈنس لینی ہے، وہ ہمارا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کی آخری کتاب بھی ہمارے پاس ہے، اور اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث، آپ کی سیرت، اس کے کسٹوڈینز بھی ہم ہیں۔ پھر دین یا کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ صرف الفاظ سے سمجھ میں نہیں آیا کرتا جب تک اس کو ڈیمونسٹریٹ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید کھلی کتاب ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور احادیث کی کتابیں بھی کمپائل ہو گئی ہیں، تو نیٹ پر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی کیسے ہے؟ اس کے لیے ایک عملی مظاہرے کی ضرورت ہے، اور وہ عملی مظاہرہ کون کرے گا؟ وہ عمل کس کے پاس ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے اطوار، یہ کتابوں میں تو بعد میں آئے ہیں، لیکن اصلاً یہ کیسے پہنچے ہیں؟ یہ پرسن ٹو پرسن آئے ہیں۔ یعنی احادیث کی کتابوں کی کمپائلیشن کی اگر بات کی جائے تو احادیث پر جو اصل کام ہوا ہے اور احادیث مدون ہوئی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بھی کوئی 250-300 سال کے بعد جا کر پوری طرح مدون ہوئی ہیں۔ روایات موجود تھی، زبانی چلی آ رہی تھی، سینہ بسینہ تھیں، لیکن ان کو باقاعدہ کتابی شکل بعد میں دی گئی، لیکن دین پہلے روز سے مکمل تھا۔ یعنی احادیث میں نماز کا تذکرہ کیسے ہے، یہ تو بعد میں جا کر ان بلیک اینڈ وائٹ آیا،
لیکن صحابہ کرام نے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اپنی اگلی نسل کو منتقل کر دیا. تابعین کو چلا گیا، تابعین نے وہ کر کے دکھا دیا تبع تابعین کو، ان تو منتقل ہو گیا. اور اس طرح یہ سلسلہ بسلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. آپ اگر کسی دینی مدرسے میں جائیں، خاص طور پر ان کا جو دستار بندی کی تقریب ہے یا آخری سبق جو ہے ان کا پہلا بھی اور آخری بھی وہ پڑھے، تو استاد جو ہے وہ پڑھا رہا ہوتا ہے کوئی کتاب حدیث کی، لیکن پہلے وہ اپنی حیثیت اسٹیبلش کرتا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ سیکھا ہے یہ فلاں استاد سے سیکھا ہے، اس کا استاد وہ تھا، اس کا استاد وہ تھا، اس کا استاد وہ تھا، اس کا استاد وہ تھا. اور پھر وہ یوں جاتے جاتے صحابہ کرام تک پہنچتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں. یہاں تک کہ حفظ جو ہے، انٹرسٹنگلی حفاظ جو حفظ کرتے ہیں ان کی بھی کوئی سند آپ دیکھیں کبھی، تو اس میں پورا وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کو سرٹیفائی کر رہا ہے، جس نے اس کو حفظ کرایا ہے، اس نے حفظ کہاں سے لیا ہے. اس کے استاد کا نام ہوتا ہے، پھر اس کے استاد کا نام ہوتا ہے، پھر اس کے استاد کا نام ہوتا ہے، پھر اس کے استاد کا نام ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روایت ہے. ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت عملی طور پر محفوظ ہے. بہت سی چیزیں، ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں مسلمان، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید آخری وہ نسل، وہ میری نسل ہے کہ جس میں روایت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے چیز. اور جب سے یہ کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو پھر وہ چیزیں کمزور ہو گئی. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آج بے شمار کتابیں ہیں ہمارے پاس والدین کے حقوق پر، اور نیٹ پہ چلے جائیں تو آپ صرف ٹائپ کر دیں والدین کے حقوق، شاید صبح سے لے کر شام تک بھی آپ وہ سارا مواد پڑھ نہیں سکیں گے. لیکن ہم تک وہ والدین کے حقوق کیسے پہنچے ہیں؟ وہ روایت کے ذریعے سے پہنچے ہیں. ہم نے اپنے والدین کو دادا دادی نانا نانی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ان سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، وہ روایت ہم تک منتقل ہو گئی. لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ چیزیں اپنی اگلی نسل کو منتقل نہیں کر سکے. جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنی والدہ کو اپنے والد صاحب کے سامنے اونچی آواز سے بولتے ہوئے نہیں سنا. اب یہ چیز میرے پاس محفوظ ہے، اور میں نے کبھی اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کی. اور میرے راؤنڈ اباؤٹ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر بزرگ، آپ سب بزرگ حضرات، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اس پر، لیکن والد کا احترام وہ آپ کو آپ کی والدہ نے سکھایا ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ روایت ہے، یہ عملی مظاہرہ ہے. لیکن ہم یہ بات اپنی اگلی نسل کو منتقل نہیں کر سکے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے یعنی اس روایت کا حق ادا نہیں کیا. ہم نے وہ ادب و احترام جو ہے وہ کر کے نہیں دکھایا جو آئیڈیلی مطلوب تھا. یا یوں کہیے کہ ہماری بیویاں پڑھی لکھی تھیں اور ہماری بیویوں نے ہمارے بچوں کو ہمارا ادب کر کے نہیں بتایا، لہذا ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے آرگو بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے اونچے بولتے بھی ہیں. تو یہ ایک فرق جو ہے یہ واقع ہوا. علم ان کا ہم سے زیادہ ہے. اب ہر بچے کے ہاتھ میں وہ اینڈرائڈ فون ہے، اور جو ان میں سے اچھے بچے ہیں وہ یہ ساری باتیں جو ہے کمپیوٹر سے فون نکال کے دیکھتے ہیں. لیکن بالفعل وہ ادب و احترام جو تھا وہ اس کو روح عمل نہیں لا سکے. اسی طرح جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ بقرہ کی، امت کا غرض، امت کی غرض تاسیس کہ ہم نے تمہیں کیوں مسلمان بنایا ہے، تمہاری کیا خاص ذمہ داری ہے. تم نے یہ دین منتقل کرنا ہے دوسرے انسانوں کو، غیر مسلموں کو، قیامت تک آنے والوں کو.
الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، تاکہ ان کا دل گواہی لینے لگے کہ سچا دین یہی ہے۔ یہ خلاصہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں اسی لیے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ یہ وسط جو ہے، یہ واو سین طا کا مادہ جو ہے، یہ دو مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک واسطہ جس سے بنا ہے، میڈیم، اور دوسرا وسط، درمیان، یعنی ایکسٹریمز کے بیچ میں یہ ایک ماڈریٹ راستہ ہے، یہ ماڈریٹ امت ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم پوری نوع انسانی پر گواہی دینے والے، ان کے خلاف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہنے والے بن جاؤ کہ ہم نے تیرا دین ان تک پہنچایا تھا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دینے والے بن جائیں۔ یہ گواہی کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا ایک ورشن جو ہے بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کرے گا، یعنی تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے اور اس میں وٹنس کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلَٰہَیْنِ مِن دُونِ اللَّہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دست بستہ عرض کریں گے کہ ربا میں نے تو گواہ ہے، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی، لقد علمتا ہو، تو تیرے علم میں ہوتی، اور تیرے علم میں ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، میں نے ان سے وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پروزیکیوشن وٹنس ہے۔ پہلے تصدیق ہوگی کہ پیغام پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا، اور جب یہ ثابت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے ہے، لیکن جیسے دنیا کا بھی دستور ہے کہ اگر کوئی جج کسی واقعے کا آئی وٹنس ہو تو اپنے آئی وٹنس کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں دیتا، وہ گواہوں کو بلاتا ہے اور کیس اسٹیبلش کرتا ہے، پھر سزا سناتا ہے۔ تو اسٹیبلش ہونا پہلے کہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کتنی فکر تھی، اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے سے لگا لیجئے کہ آپ نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں دین کی تعلیمات کا ایک خلاصہ اس بڑے مجمع کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنا بڑا مجمع تھا کہ روایات میں 1.25 لاکھ تک کی فگر آتی ہے، یعنی اس کو کاؤنٹر تو لگے نہیں ہوئے تھے کہ کمپیوٹر کے ذریعے سے گنتی ہو رہی ہو کہ کتنے لوگ اندر جا رہے ہیں، کتنے لوگ باہر آ رہے ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی اسیسمنٹ ہے، کچھ لوگ ذرا کھلا ہاتھ رکھ کے حساب لگانے والے ہوتے ہیں تو انہیں 1.25 لاکھ کا حساب لگایا، اور کچھ جو ٹائٹ مارکنگ والے لوگ ہوتے ہیں انہیں 40 لاکھ کا مجمع قرار دیا۔ لیکن بہرحال آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے 40,000 کا مجمع بھی کوئی چھوٹا مجمع تو نہیں ہے، آج بھی بہت بڑا مجمع ہے 40,000 کا، تصور تو کیجیے۔ ان سے آپ نے وہ خطاب فرمایا، ان کے ساتھ آپ نے وہ جو اہم معلومات تھی وہ شیئر کی، دین کی تعلیمات کا خلاصہ ان کے سامنے رکھا، اور آپ کی 63 سالہ زندگی کے سے ذرا ہٹ کر آپ نے ایک سوال پوچھا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ لا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور سارے مجمع نے بیک زبان کہا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ نے پہنچا دیا،
وَأَدَّيْتَ اور امانت ڈلیور کر دی. یعنی اللہ کا دین، یہ قرآن مجید، یہ آپ کے پاس امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا ہمارے لیے. امانت کا یہ تصور ہے نا کہ میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں کہ فلاں کو دے دو، تو جب وہ چیز آپ کی کسٹڈی میں چلی گئی اور دوسرے آدمی تک پہنچنے تک وہ آپ کے پاس امانت ہے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، حق امانت ادا کر دیا، ونصحت، اور آپ نے ہماری خیر خواہی کر دی، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. بڑا مجمع تھا تو آپ نے پھر دائیں طرف مڑ کے پوچھا، پھر بائیں طرف مڑ کے پوچھا، ایمپلیفائر تو تھا نہیں، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. تو آپ نے وہ انسٹرکشن دی جو ہمارے لیے بڑی اہم ہے، ہمیشہ یاد کرنے کی ہے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. بس جو یہاں موجود ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانت کا بوجھ اپنے مبارک کندھوں سے اتار کر امت کے کندھوں پہ ڈال دیا، اور ہمارے اسلاف نے وہ امانت ہم تک منتقل کر دی درجہ بدرجہ، صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، پھر تبع تابعین تک، اور کرتے کرتے وہ امانت آج ہم تک پہنچ گئی. ہم اب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں؟ سورۃ حج کے آخر میں یہی مضمون آیا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، کشمکش کرو، سٹرگل کرو جیسا کہ اس کی سٹرگل کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مقصد کے لیے چن لیا. یہ چناؤ کیا ہے؟ ہم عام طور پر یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ احمد مجتبیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصطفاء اور اجتباء کسی کو کسی کام کے لیے سلیکٹ کر لینے کے معنوں میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس منصب پر بٹھانے کے لیے منتخب کیا، اور وہ اس کے اہل تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس فرض کا حق ادا کیا، باقی پیغمبر اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے تحت یہ دوسرا انتخاب، اس کو ذرا دیکھیں کہ انٹل ٹوڈے ہمارے اسلاف نے بھی اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، کہ انہوں نے یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا. کیا ہم اس پیغام کو ان تک پہنچانے کے لیے جو یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود نہیں تھے، یا آج جو غیر مسلم ہیں ہمارے سامنے، کیا ہم ان تک وہ پیغام پہنچا رہے ہیں؟ تو ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، میں جھانکوں تو میں بھی اسی نتیجے پر پہنچاؤں گا کہ نہیں، میں تو وہ حق ادا نہیں کر رہا. آپ بھی اگر اپنا جائزہ لیں گے تو آپ اسی نتیجے تک پہنچیں گے کہ آپ بھی حق ادا نہیں کر رہے. اجتباء کسی کو کسی کام کے لیے چن لینا، کسی کو کسی کام کوئی کام تفویض کر دینا، اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، ملک کا دفاع ہر شہری کا فرض ہے، لیکن اس کے لیے ایک خاص محکمہ ہے، دفاع کا محکمہ. پھر اس میں مسلح افواج، کہ جنہیں پوری قوم اپنے ٹیکسز میں سے باقی اپنے دھندوں سے فارغ کرتی ہے.
ہر ملک کا بجٹ سب سے زیادہ کس چیز پہ استعمال ہوتا ہے؟ ڈیفینس میں۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہ ڈیفینس کے والے لوگ جو ہیں دنیا کا اور کوئی کاروبار نہ کریں، ان کی تمام ضروریات قوم پوری کرے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک فوجی کو یونیفارم بھی گورنمنٹ دیتی ہے، اس کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست بھی وہ کرتی ہے، ان کے لیے علیحدہ CMH ہاسپٹلز ہیں کہ جو ان کے دوا دارو اور ان کی فیملیز کے دوا دارو کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لیکن انہیں ایک کام تفویض کیا گیا ہے کہ تم اس کام کے لیے ہو، تم ڈیفینس کی ٹیک کیئر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں ہل انٹروڈیوس ہوا، یہ کھیتی باڑی کرنے والا ہل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی۔ یہ بڑی عجیب روایت ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کو ڈانٹا، اچھا اب تم بیلوں کی دمیں مروڑا کرو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ یہاں ایک میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا ہل کا استعمال کوئی غیر شرعی عمل ہے؟ آپ کا جو بھی پروفیشن ہے، آپ اس میں اگر نئی مشینری لے کے آتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کلینک کو رینوویٹ کرتے ہیں، اس میں نئے آلات لے کے آتے ہیں، نئی مشینری لے کے آتے ہیں، تو کیا یہ حرام ہے؟ آپ کسی مفتی سے پوچھ لیجیے، ہرگز حرام نہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈانٹا وہ کیا تھا؟ جب میں اپنے کلینک کو رینوویٹ کروں گا، اس پر کچھ مزید انویسٹمنٹ کروں گا، تو میرا جی چاہے گا کہ اب میں کلینک کو زیادہ وقت دوں۔ اب میں وقت کہاں سے لاؤں گا؟ یہی جو اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کی خدمت لے رہا ہے، آرام جو میری جسم کی ضرورت ہے وہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، کھانا پینا میری ضرورت ہے، اس کے لیے مجھے وقت درکار ہے، باقی جو ضروری حاجات ہیں انسان کی ان کے لیے بھی وقت چاہیے، اور نماز روزہ جو دین کے بنیادی فرائض ہیں وہ بھی میں نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ اب جو فالتو وقت ہے میرے پاس، اس کے اب مصارف میں نے دیکھنے ہیں کہ کیا کیا مصرف ہو سکتے ہیں۔ اب ایک تو بڑا اللہ بھلا کرے جدید ٹیکنالوجی کا ہمیں خوب مصرف دیا جدید ٹیکنالوجی میں، کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ فون لے کے بیٹھا ہوا ہے اور بیکار گھنٹوں صرف کر رہا ہے اس پر۔ نہیں کبھی ہم سوچیں بیٹھ کے کہ میں نے فیس بک دیکھی، کیا اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا؟ واٹس ایپ دیکھی، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا تھا؟ یوٹیوب کھول کے بیٹھ گیا، کیا اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا؟ تو یقیناً ہم میں سے ہر شخص اس نتیجے پر پہنچے گا تو ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ اور وہ سارا وقت میں نے ضائع کیا۔ اب اس میں سے نکلا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جی بس اب اپنا پروفیشن، اپنا دھندا، اپنا کاروبار تو ایک ضرورت ہے، اب وہ بھی ضرورت یہ کہ چاہے پوری کر لی، اب باقی سارا وقت جو ہم ضائع کر رہے ہیں اس میں فیس بک دیکھتے ہوئے یا واٹس ایپ دیکھتے ہوئے، یہ بھی وقت کا ضیاع ہے۔ اور یہ فالتو ای میل اور فالتو واٹس ایپ جو گروپ میں دیے جا رہے ہیں، ان سے جان چھڑانی چاہیے ہمیں۔ ہاں، انڈیویجول کمیونیکیشن کے لیے ایک ذریعہ ہے جس تک ہمیں محدود کرنا چاہیے اپنی ان تمام جو بھی سوشل میڈیا کے سورسز ہیں ان کو۔ اصل ذمہ داری میری اور آپ کی کیا ہے کہ ہم اس مشن کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اس کے لیے صرف کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات اس کے لیے فارغ کریں۔ تو اے مسلمانوں، اسی لیے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، واسطہ امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہی دینے والے بن جائیں۔
سورۃ النساء میں بہت سے پیغمبروں کا نام بنام ذکر کیا گیا اور پھر کنکلوڈ کیا گیا مضمون کو، رسلا مبشرین و منذرین۔ یہ پیغمبر بھیجے گئے تھے رسول بنا کر، مبشرین و منذرین، لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور انہیں خبردار کرنے کے لیے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اگر بغیر یہ سارا ٹرائل کیے ہوئے بھی سزا دے دے تو کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اس کا کوئی ہاتھ نہیں روک سکتا، لیکن justice should not only be done but it should also appear to have been done۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری وہاں پر گواہیاں بھی ہوں گی، اور کسی مجرم کے خلاف پہلے کیس اسٹیبلش کیا جائے گا پورے طور پر کہ یہ اس کے پاس پلس تھا، یہ مائنس تھا، یہ اسے معلوم تھا، اور اس میں سے بھی یہ اس کی سمجھ میں آ چکا تھا، اس کی اس کے دل نے بھی گواہی دی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے قبول نہیں کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس ریکارڈ کے اندر، جسے ہم اعمال ناموں کی حیثیت سے جانتے ہیں، میرا اعمال نامہ، آپ کا اعمال نامہ، جو کہا جاتا ہے نا، اس میں کہ چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہوگی۔ پہلے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، صرف ایمان کی حد تک تھی، اب یہ سمجھ میں آنے والی بھی ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو آئی ہے، اس میں سے ڈیجیٹل ویڈیو جو ہے، یہ مائنیوٹسٹ ڈیٹیل کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، اور ہمارا ویڈیو جو ہے وہ صرف ایکسٹیریئر کی تصویر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ہمارے دل کی بھی کوئی نہ کچھ جو ہے وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ کوئی کام میں کس امپریشن کے ساتھ کر رہا ہوں، کس نیت سے کر رہا ہوں، کیا موٹیو ہے میرے اس کام کے، وہ سب بھی اس کے اندر ریکارڈڈ ہوگا۔ اب لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا، جس میں نے ابتدا میں عرض کیا نا، ایک ہے الفاظ کے اندر پیغام پہنچانا، ایک ہے کر کے دکھانا۔ ہماری ماؤں نے ہمارے باپوں کی عزت کر کے دکھایا ہمیں، لہذا غیر محسوس طریقے سے وہ چیز ہم تک منتقل ہو گئی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی نہیں دیکھی، اور جو میرے ہم عمر لوگ ہیں، مجھ سے بڑے تھوڑے سے کچھ چھوٹے، ان سب کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حالانکہ اس وقت اتنا علم نہیں تھا، لیکن اب علم ہے، سارا کتابیں بھری پڑی ہیں، اور نیٹ کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ کوئی بچہ پڑھنا چاہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اس کو اتنا میٹیریل مل جائے گا کہ جس پڑھا بھی نہیں جا سکے گا، لیکن کیا بچہ والدین کے حقوق کو پہچانتا ہے؟ اسی طرح ایک ہے دین کا علم، وہ تو اب اوپن ہو گیا، لیکن دین پر عمل، یہ ہے اصل میں میرا اور آپ کا اصل جرم۔ یعنی محنت کرنے والوں نے قرآن مجید کے ترجمے نیٹ پر بے شمار موجود ہیں، ایک ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے، لفظ کا ترجمہ بھی ہے، پھر احادیث کی ساری کی ساری کتابیں جو ہیں وہ نیٹ پر موجود ہیں، فقہ ساری جو ہے وہ نیٹ پر موجود ہے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ اس ڈیمونسٹریشن کی کمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمال دکھایا، یعنی انڈیویجول عمل کی حد تک تو ہر نبی جو ہے وہ کامل تصویر تھا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اللہ تعالیٰ نے جو خاص کام لیا ہے وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام نے اس کو باقاعدہ ایک قانون کی شکل اور ایک باقاعدہ روایت کی شکل دی۔ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے کون نہیں جانتا؟ قانون کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن خلفائے راشدین کے دور میں اور اسلام کے ابتدائی دور میں، بلکہ ہندوستان کے اندر
جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں، کل ہی واٹس ایپ پر ایک بڑا خوبصورت آئی چیز شیر شاہ سوری کے بارے میں، کہ شیر شاہ سوری کا بیٹا وہ کہیں اپنے ہاتھی پر سوار گھوم رہا تھا، تو کوئی خاتون نہا رہی تھی تو اس پر اس کی نظر پڑی۔ گھر کے اندر ظاہر ہے کہ اس طرح کے ہمارے طرح کے گھر تو نہیں تھے، پر تھوڑی سی اوٹ ہوگی جس کے پیچھے وہ نہا رہی تھی، تو اس نے وہاں کھڑے ہو کر کسی بہانے سے اپنا ہاتھی موڑ کر اس میں زیادہ وقت گزارا، اور اس کے پاس پان تھا، یعنی وہ کاغذ میں بند جیسے وہ پان ہوتا ہے، تو اس نے وہ پان جو ہے اس عورت کی طرف پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر کو پتہ چلا، اس نے اپنے شوہر کو بتایا، تو وہ شیر شاہ سوری کے پاس چلا گیا اور اس کے دربار میں جا کر اس نے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے۔ تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ میری بہو جو ہے وہ برہنہ ہو کر اس کے گھر جائے گی، اور اس کا شوہر جو ہے وہی پان کی گلوری جو وہ لے کے آیا تھا کہ یہ آپ کے بیٹے نے پھینکی ہے، آپ وہ اس کی طرف پھینکیں گے۔ تو سارا دربار کانپ اٹھا تھا، سارے درباری کانپ اٹھے تھے کہ اتنا سخت فیصلہ، لیکن بہرحال ہماری تاریخ میں ایسی روایات جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو عدل بھی ہے، وہ کتابوں میں لکھے جانے والی چیز صرف نہیں ہے، عدل کا بھی ایک عملی مظاہرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا ایک پرنالہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا۔ اب بارش آتی تھی تو پانی گرتا تھا، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، تو حضرت عمر نے جلال میں آ کر وہ پرنالہ اکھڑوا دیا۔ حضرت عباس نے قاضی کے پاس رٹ دائر کر دی حضرت عمر کے خلاف۔ حضرت عمر سمن ہوئے، کیوں کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی اس طرح نمازی جو تھے ان کا کپڑے خراب ہوتے تھے، اور مسجد بھی ظاہر ہے باہر کا پانی اس میں آتا تھا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ پرنالہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نصب کیا تھا، عمر کون ہوتا ہے اس کو ہٹانے والا؟ لہذا حضرت عمر نے کہا حضرت عباس سے کہ میں کھڑا ہوں گا، تم میرے کندھوں پر سوار ہوگے، اور میرے کندھوں پر سوار ہوگے وہ پرنالہ نصب کرو۔ پھر یہ کہنا تو بہت آسان ہے نا کہ انسانی مساوات ہونی چاہیے اور سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، لیکن کر کے بھی دکھایا کسی نے؟ یہ ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسطین کا سفر، سرکاری سفر، ایک اونٹ لیا بیت المال سے اور راشن لیا راستے کا، اور ایک خادم لیا بیت المال سے اور چل پڑے۔ خادم سے نے کہا کہ ایک منزل پر میں سوار ہوں گا تو تم نکیل پکڑ کر چلنا، تو اگلی منزل پر تم سوار ہو جانا، میں نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ اور یہ صرف اخبار میں اشتہار ہی نہیں دیا، اس کا تصویر ہی نہیں دی، بلکہ فلسطین تک اس طرح سفر کر کے دکھایا۔ آخری منزل آئی تو خادم کی باری سوار ہونے کی تھی، امیر المومنین کی پیدل چلنے کی۔ اس نے درخواست کی امیر المومنین اب تو آپ سوار ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کے کپڑے وہی تھے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو بھی مجبور کیا تھا کہ اب آپ کاروبار نہیں کریں گے، آپ فل ٹائم یہ کام کریں گے، امت کی دیکھ بھال کریں گے۔ خیر حضرت ابوبکر کے پاس ریسورسز تھی، انہوں نے تو جب آخری وقت آیا تو وہ سارا مال جو ہے وہ جو لیا تھا وظیفہ وہ واپس کر دیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ان دا رائٹ ارنیس کچھ نہیں کیا، بس بیت المال سے جو وظیفہ لیا وظیفہ گزارا کیا، اور اس میں کپڑوں کو پیبند لگانے پڑے تو پیبند لگائے۔ یہ نہیں کیا کہ اب کپڑے میں پھٹ گیا ہے تو پھر بیت المال سے نیا ایشو کرا لیں، اسی کو پیبند لگائے۔ اب وہ پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن کر وہ سرکاری سفر کر رہے تھے، تو آخری منزل جب آئی تو مسلمانوں کے جو کمانڈر تھے فلسطین میں، انہوں نے ایک بڑا اچھا جوڑا جو ہے بھیجا تھا کہ یہاں کے لوگ بڑے مہذب ہیں، تو آپ ذرا لباس تبدیل کر لیں۔ تو حضرت عمر نے ڈانٹ دیا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی، لے جاؤ۔ پھر آپ خطبہ دے رہے ہیں، آزادی رائے تو سب کہتے ہیں آزادی رائے، ہوتی کیا ہے؟ یہ ڈیفائن کیا ہے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الفاظ میں نہیں، عمل میں۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں،
اور کتنی بڑی سلطنت ہے، کبھی تصور کیا آپ نے؟ یہ پورا عربین پینسلا یہ تکون بنتی ہے، یہ اور مغرب میں مصر اور مشرق میں عراق، ایران، یہ ہے سلطنت، اسلامی ریاست کی حدود۔ ایک عام آدمی نے کلمہ بغاوت بلند کر دیا، لا سمع ولا طاعہ، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ کوئی سپاہی نہیں آیا اس کو بٹھانے کے لیے یا باہر نکالنے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ روک دیا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کرتے پر اعتراض کیا کہ آپ نے خیانت کی ہے۔ آپ نے وضاحت اپنے بیٹے سے کروائی کہ جو کپڑا مجھے ملا تھا اس سے میرا کرتا نہیں بنتا تھا، اور ابا جی کے ٹکڑے سے ان کا کرتا نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کا کرتا بھی ان کو دیا، کپڑا اس سے ان کا کرتا بنایا۔ اب وہ بدو کہتا ہے الان نسمع و نطیع، یس اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ تو یہ جو معیارات قائم کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا دین کو غالب کیا، عدل قائم کیا، اور وہ عدل ہمارے بزرگوں نے عملی طور پر قائم کر کے دکھایا۔ یہ ہے اصل میں حجت، کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا الا کہ اس کی نیت خراب ہو، ورنہ وہ کنونس ہو جاتا ہے کہ یہ ہے اصل دین، اللہ کا بھیجا ہوا دین یہ ہے، اس کائنات کے رب کا پرسکرپشن یہ ہے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، یہ سب ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم بھی اسی مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات سے نوازا ہے اور نوازے گی، لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو ہم ان انعامات کے حقدار ٹھہریں گے، اور اگر ہم اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم مجرم ہوں گے۔ ہمیں تو شاید یہی خوش فہمی ہے نا کہ بحیثیت مسلمان ہم بخشے جائیں گے، اور کافر سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آئیں گے۔ لیکن عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اتنے چہیتے اور پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جواب طلبی کر سکتا ہے کہ بتاؤ تم نے فرض ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں کیا سرخاب کے پڑ لگے ہیں کہ ہمیں بغیر حساب کتاب میں اللہ تعالیٰ کے جنت میں ڈالے گا؟ محاسبہ میرا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، درجہ بدرجہ ہوگا۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو سمجھ عطا فرمائی ہے اتنا ہی اس کا محاسبہ ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کتنے سمجھدار ہیں اس سے ہمارا کاروبار ہمیں بتاتا ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں، اپنے پروفیشن میں تو بڑے سمجھدار ہیں، جب دین کا نام آتا ہے تو ہم ایزیوم کرنے لگتے ہیں کہ نہیں ہو ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی، اس کی فکر کرنے کی، اور پھر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خليل بالقرآن